اصل میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جو بات ارشاد فرماتے ہیں سورہ البقرہ میں وہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلوں پر کیے گئے تھے، اس لیے تاکہ تمہارے اندر بھی تقوی نام کی جو چیز ہے نا وہ تمہارے اندر بھی آ جائے۔ اصل مقصد یہ تھا۔ اور تقوی کا معنی کیا ہے؟ بیسیکلی ہم عام اردو میں لکھا ہوتا ہے پرہیزگاری، لیکن پرہیزگاری از ناٹ جسٹس ٹو دا ورڈ تقوی۔ تقوی ایکچولی جو ہے نا اٹس اے ٹائپ آف فیئر، یعنی اٹس اے ٹائپ آف گاڈ کانشیسنس کہ جو آپ کو گناہوں سے دور کر دے۔ اچھا، انٹرسٹنگلی انف فیئر کے لیے نا اللہ تعالیٰ نے اور بھی بہت سارے ورڈز قرآن مجید میں یوز کیے ہیں اور ہر ایک کا ڈفرنٹ معنی، اور یہ قرآن کی وسعت ہے قرآن کے اندر، یعنی جو اس کی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو یعنی ڈائنامک نیچر ہے قرآن کی وہ ہے کہ جو ورڈ جہاں یوز ہوا ہے وہ بڑا اپروپریٹ ہے۔ فار ایگزامپل خوف کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے، انی اخاف اللہ، یعنی شیطان جب تھا نا وہ جنگ بدر کے جو ہے نا مقام پہ اس نے کہا انی اخاف اللہ رب العالمین، کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، لیکن اس نے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہوں۔ پھر ایک اور خوف کا ذکر آتا ہے قرآن مجید میں جس کو ہم خشیہ کہتے ہیں، خشیت اللہ۔ اب یہ خشیہ یا خشوع جو ہے نا یہ ایک ایسا خوف ہے جو آپ کے جسم پر اس کے اثرات نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جب ہم نماز میں خشوع ہوتا ہے تو بڑے ہمبلنس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور نظر آ رہا تھا کہ بندہ جو ہے نا وہ ادب احترام کے ساتھ جھکا ہوا ہے، اس کے چہرے کے اوپر ایک عاجزی ان کی ساری نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے ایک اور ہے جس کو ہم کہتے ہیں راء، یعنی یہ وہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے لیے ذکر ہوا کہ یہ ایسا خوف ہے کہ جتنی جلدی آتا ہے اتنی جلدی چلا جاتا ہے۔ جیسے کہ ہوتا ہے نا کہ آپ کبھی گھر میں ہو اور کوئی بچہ دروازے کے بیچ چھپا ہو اور جیسے آپ اندر کہتے ہیں بو تو آپ ڈر جاتے ہو، ٹھیک ہے، تو وہ جتنی جلدی خوف آتا ہے اتنی جلدی چلا جاتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا کہ وہ جب فرشتے آئے نا تو انہوں نے کہا کہ ہم بڑے دور سے آئے مسافر ہیں، ابھی ڈسکلوز نہیں کیا کہ ہم فرشتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ظاہری بات ہے مسافر ہیں، ان کو کچھ دیتے ہیں۔ وہ پورا بچڑا پکا کے لے کے آ گئے۔ اب بچڑا جو ہے اس میں علماء بیان کرتے ہیں کہ یعنی مہمان نوازی کی ایٹیکٹس کیا ہیں کہ ایک تو کوانٹٹی میں ہو چیز، بچڑا ہے نا 2 بندوں کے لیے پورا بچڑا آ گیا، اور کوالٹی یہ ہے کہ روسٹڈ ہے، ٹھیک ہے، روسٹڈ چیز ہے، منہ میں پانی آ رہا ہوگا۔ تو وہ جب آئے نا تو جب وہ پکا کے لے کے آ گئے تو فرشتوں نے کہا نہیں نہیں ہمیں نہیں چاہیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نا راء کی ایکسپیرینس سے گزرے، ایک دم سے ڈر گئے کہ یہ کیا ہوا، چونک گئے، یہ کیا ہوا کہ یہ تو کہہ رہے تھے مسافر ہیں تو پھر تو آپ کو بھوک لگی ہونی چاہیے تھی، اتنی دیر کے بعد بچڑا تو یو شوڈ بی اسٹارونگ بائی ناؤ۔ بٹ انہوں نے کہا نہیں، تو انہوں نے کہا دال میں کچھ کھا لیا۔ پھر ایک دم سے انہوں نے کہا نہیں ہم تو فرشتے ہیں اور ہم آپ کے لیے کچھ خبر لے کے آئے۔ تو یہ بھی ایک خوف ہے۔ پھر ایک اور ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں قلوب یومئذ واجفہ، یعنی یہ وہ خوف ہے جب دل اس دن نا قیامت والے دن حلق میں آئے ہوتے ہیں۔ یہ نارملی یہ وہ خوف ہوتا ہے جو عام طور پہ آپ کا نا جس دن رزلٹ آنا ہوتا ہے نا اس دن ہی ہوتا ہے، یعنی پیپر فائنل رزلٹ آ رہا ہے، ایک سائڈ پہ امی کھڑی ہوئی ہیں، ایک سائڈ پہ پھپھو کھڑی ہوئی دیکھ رہی ہیں کہ بھائی کیا ہوگا تمہارے کمپیوٹر سے آپ چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ رزلٹ آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیٹس دا ٹائپ آف فیئر کہ جب، اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان قیامت کے دن آئے گا اور اس کو اس کی بک آف ڈیڈز مل رہی ہوگی تو امیجن کریں وہ خوف کیسا ہوگا۔ اور پھر اسی کے اندر جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یعنی آپ تقویٰ کی جب بات کرتے ہیں تو یہ ایک ایسا خوف ہے جو آپ کو نا اپنی پوزیشن چینج کرنے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ یعنی فار ایگزامپل میں کہتا ہوں نا آپ سے کہ میں although I never do this، ٹھیک ہے، I follow the law of the land، اگر میں کبھی بغیر سیٹ بیلٹ کے گاڑی چلا رہا ہوں اور میں اپنے گھر سے نکلا ہوں اور میں نے دیکھا کہ جی سامنے سگنل پہ پولیس والا کھڑا ہے تو میں پولیس والے کا تقوی اختیار کرتے ہوئے سیٹ بیلٹ پہن لوں، ٹھیک ہے، یہ شرک میں لے جاتا ہے بندے کو، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب دوسری طرف کیا ہوتا ہے کہ میں یا پھر فار ایگزامپل میں گاڑی چلا رہا ہوں رات کے 2 بجے اور ریڈ لائٹ نظر آ رہی ہے، میں نے کہا یار نکالو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آگے دیکھا پولیس والا تو تقوی اختیار کرتے ہوئے میں گاڑی شرافت سے روک دیتا ہوں، تو جی السلام علیکم بھائی جان کیسے ہیں، خیریت سے، اور میں رک گیا، ادروائز میں نے رکنا نہیں تھا شاید۔ تو یہ ایک ٹائپ آف فیئر ہے جس نے مجھے کہا کہ اگر میں نے نہیں کیا تو پھر مجھے جو پینلٹی پڑے گا بڑا سیریس ہوگا۔ تو تقوی اصل میں کیا ہے کہ یہ اللہ کا ایسا خوف ہے، اللہ کی ایسی کانشیسنس ہے کہ جو آپ کے دماغ میں اللہ کا خیال موجود ہے اور آپ کہتے ہو یار یہ میں نہیں کروں گا کیونکہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کیونکہ بلیورز کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں۔ تو آپ کہتے ہو ہاں ٹھیک ہے مجھے یہ چیز کی چاہت تو بڑی ہے لیکن کیا کروں یار اللہ سے محبت زیادہ کرتا ہوں، یہ میں چھوڑ دوں گا، اللہ کے لیے چھوڑ رہا ہوں۔ تو جب آپ یہ اسٹیٹ اختیار کرتے ہو نا تو دس از ناؤ اسٹیٹ آف تقویٰ۔ تو رمضان کے مہینے میں آپ جب حلال چیزیں اللہ کی محبت میں چھوڑ دیتے ہو، اللہ کی محبت میں اللہ کی کانشیسنس کی وجہ سے آپ چھوڑ دیتے ہو، تو پھر سارا سال کیا آپ حرام نہیں چھوڑ سکتے؟ یعنی اللہ نے آپ کو الٹرنیٹیوز دیے ہیں نا، ہر جو بھی چیز اللہ تعالیٰ نے مطلب حرام کی ہے اس کے ساتھ حلال الٹرنیٹیو ضرور دیے ہیں۔ اس میں اٹس اے ویری بیوٹیفل ونڈو آف 30 days جس میں نا یہ جو ٹرانسفارمیشن والا جرنی ہے نا ضیاء بھائی، یہ کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ میں تو اپنی پرسنل لائف ایکسپیرینس سے آپ کو یہ چیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ جہاں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ بھوک رکھ رہے ہو اور اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہو اور باقی بہت ساری عبادات کر رہے ہو،
اسی میں وہ جو لاسٹ 10 days کا آپ اعتکاف بھی کرتے ہو یو نو, وہ پھر ایک وہ بوٹ کیمپ ٹائپ کی فیلنگ ہوتی ہے کہ آپ نے نا سب کچھ چھوڑ کے یو نو جو ایون آپ کے گھر والے تھے ان سے بھی الگ ہو کے کنفائن کر لیا, آئسولیٹ کر لیا آپ کو مسجد میں یو نو, جسٹ ٹو ورک آن یور سیلف, تاکہ آپ ایک ہی دفعہ نا روبسٹ ہو کے نکلو وہاں سے اور پھر جو حرام چیزیں ہیں ان کا مقابلہ کر سکو. لوگ کہتے ہیں نا کہ ضیابی یہ جو تقوی والی بات کی وہ جو پوائنٹ چالو تھا اس کو میں کنٹینیو کر لوں. یہ اس کو یوں بھی ہم کہہ سکتے ہیں, ڈیفائن کر سکتے ہیں تھوڑا سا آسان رکھنے کے لیے, کہ آپ نے تو بہت ڈیٹیل ماشاءاللہ اچھا ایکسپلین کیا کہ آپ کوئی بھی اسٹیپ اٹھانے سے پہلے دنیا میں اپنی زندگی کا کوئی بھی کام کرنے سے پہلے, اسٹیپ اٹھانے سے پہلے, بات کہنے سے پہلے آپ یہ کوئکلی اس کو اس فلٹر سے گزارتے ہیں کہ کیا یہ اللہ کی فرما برداری میں ہے یا اللہ کی نافرمانی میں تو نہیں ہے. اگر نافرمانی میں ہے تو آپ رک جاتے ہیں, اگر فرما برداری میں ہے یا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ لے لیتے ہیں وہ اسٹیپ. اس کیفیت کو آپ یوں یعنی تقویٰ کو آپ اس کیفیت سے یوں ڈیفائن کر سکتے ہیں ایزیلی, یعنی آپ نے صرف وہ چیز کرنی ہے جو اللہ کے ہاں ایکسیپٹیبل ہے اور اس سے بچنا ہے جس سے اللہ نے منع کیا ہے. اگر آپ یہ اچیو کر لیں تو آپ متقی بن گئے اللہ کے فضل سے. دوسری بات میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو آپ نے آیت کوٹ کی ہے نا سورۃ بقرہ کی 183, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. میں اس کو یوں مجھے سمجھ آتی ہے اس کی ایک طرح سے بھی, آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے پوچھا کہ لوگ جس کو اپنا مقصد فالس مقصد بنا لیتے ہیں, اس سے ملتی ہوئی مجھے یوں فیلنگ آتی ہے کہ عام طور پہ نا جیسے 10 روزے گزر گئے, 15 گزر گئے, تو لوگ ایک دوسرے سے عام طور پہ پوچھتے ہیں رمضان کیسا جا رہا ہے جی, روزے کیسے جا رہے ہیں. تو عام طور پہ آپ سوچ کے دیکھ لیں, جواب آتا ہے الحمدللہ جی بڑے اچھے جا رہے ہیں. اس بیس پہ آتا ہے کہ جی بھوک پیاس اتنی نہیں لگی, نیند کا اتنا مسئلہ, یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, گزارا ہو رہا ہے, جاب پہ جانا ہوتا ہے, واپس آنا ہوتا ہے, میں یہ کر لیتا ہوں, میں وہ کرتا ہوں. بندہ یہ سوچ کے جواب دے رہا ہوتا ہے جی الحمدللہ جی اللہ کا بڑا شکر ہے کہ نہ کوئی زیادہ بھوک پیاس, نہ کوئی بہت زیادہ گرمی کا مسئلہ نہیں ہوا, نیند کا بھی معاملہ میرا سیٹ جا رہا ہے. اس بیس پہ ہم جواب دے رہے ہوتے ہیں, جبکہ آپ کا جو مقصد تھا جو اللہ نے بتایا ہے کہ لعلکم تتقون, اگر آپ کا تقویٰ بڑھ رہا ہے نا پھر آپ ٹیکنیکلی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا رمضان اچھا جا رہا ہے. اگر آپ پہلے رمضان سے 20ویں تک ابھی تک آپ سمجھیں کہ کوئی آپ کی تقوی میں اضافہ نہیں ہوا نا, پھر آپ یہ کہنا کہ الحمدللہ جی اچھا جا رہا ہے وہ صحیح نہیں لگتا. ویسے کہنا کہ الحمدللہ علی کل حال وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن روزے کیسے جا رہے ہیں اپنے تقوی کو کمپیئر کر کے بتائیں کہ تقوی میں دیکھیں نا بندہ ریلائز نہیں کرتا تقوی میں سبحان اللہ اضافہ ہوتا ہے. کیسے ہوتا ہے یہ تقوی میں نا, اس حوالے سے انشاءاللہ ایک وہ میں نریشن آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک بار نا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ تھے اور عمر رضی اللہ عنہ تھے. تو عمر رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں یا ابی, اے ابی بن کعب کہ آپ مجھے بتائیں کہ واٹ از تقویٰ, تقویٰ کسے کہتے ہیں. تو کہتے ہیں یا امیر المؤمنین کبھی آپ کا گزر ہوا ہے ایسے جنگل سے جہاں پہ کانٹے ہی کانٹے ہوں. تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بالکل میں ایسی جگہ سے گزرا ہوں. دین واٹ ڈیڈ یو ڈو, آپ نے وہاں پہ کیسے, آپ کا کیسا گزر ہوا وہاں پہ. کہتے ہیں آئی جسٹ لفٹڈ مائی کلاک, میں نے اپنے کپڑوں کو تھوڑا سا اوپر کیا اور سمیٹا, اور میں بچ کے چلا تاکہ یہ جو کانٹے ہیں میرے کپڑوں کو نقصان نہ پہنچا دیں. دین ابی بن کعب سیڈ دیٹ از تقویٰ یا امیر المؤمنین. مطلب کیا ہے کہ یہ دنیا لمحے یعنی یو نو ایچ اینڈ ایوری اسٹیپ جو آپ نے لینا ہے اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کہیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی. am I crossing the boundaries, کیا میں پیرامیٹر جو مجھے میرا دین بتاتا ہے اس سے باہر تو نہیں نکل گیا. اینڈ سبحان اللہ ضیاء بھائی, you talk about a sinner who has sinned a lot, اس نے بہت زیادہ گناہ کیے ہیں, لیکن جب وہ بھی جب روزہ رکھتا ہے نا, اب دیکھیں گرمی شدید گرمی پڑ رہی ہے اور اب وہ اپنے روم میں آیا, باہر اس کو پسینے سے بھرا ہوا ہے اور اس کو شدید پیاس لگ رہی ہے. اب وہ روم میں اکیلا ہے, اس کے سامنے اگر پانی کا گلاس بھی پڑا ہوا ہے نا ٹھنڈا, he will not touch that. that is taqwa. اس کو پتہ ہے کہ یعنی کوئی مسئلہ تو نہیں, کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا, لیکن میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے. اور یہ تقوی کی پریکٹس ہو رہی ہے, اس کو کروائی جا رہی ہے پریکٹس. دیکھیں نا اللہ از واچفل. اب اس کو ریلائزیشن ہو رہی کہ اللہ تعالیٰ العلیم ہے, الحکیم ہے, الخبیر ہے, البصیر ہے. تو اللہ تعالیٰ کی صفات اس کے اندر جو ہیں اس کو سمجھ میں آ رہی ہے. یعنی یہ روزہ جو ہے نا یہ آپ کو پریکٹس کروائی جاتی ہے باقاعدہ, ایک آپ کہہ لیں گے فورسفل ورک شاپ کی طرح ہے کہ آپ کو کروا کے. اور روزہ ایک واحد ایسی عبادت ہے جس کا صرف آپ کو اور اللہ کو پتہ ہوتا ہے. باقی عبادات میں صدقہ یا نماز, چلو صدقہ جس کو دے رہے ہیں آپ اس کو تو پتہ چل گیا نا آپ نے صدقہ دیا. نماز پڑھتے ہوئے بھی جماعت سے چونکہ آپ پڑھیں گے, آپ ماشاءاللہ مسلم. آپ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صرف احکامات دے دیتے کہ دیز آر دا ڈوز اینڈ دیز آر دا ڈونٹس, تو ہم پھر بھی ہم نے کرنا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا زبردست انتظام کیا ٹریننگ کا
کہ فار ایگزامپل اگر ایک فائر فائٹر ہے, ایک پولیس مین ہے, یا ایک آرمی میں کوئی جو ہے بھرتی ہونا چاہتا ہے, تو اس سے پہلے کہ آرمی والا دشمنوں کے ساتھ لڑے اس کو کچھ عرصہ ٹریننگ کروائی جاتی ہے. ڈمی ٹارگٹس ہوتے ہیں, ادھر شوٹ کرتا ہے, اور پھر کہیں جو اگر فائر لگی ہوئی ہے تو اس کو ایکسٹنگوش کرتا ہے, ابھی اس کو ٹریننگ کروائی جا رہی ہے, اور اتنی زبردست ٹریننگ ہے کہ جو اس کا دشمن ہے اس کو بھی قید کر دیا جاتا ہے, وچ از شیطان کو کر دیا. تو 1 مہینہ اتنی ریگرس ٹریننگ کروائی جاتی ہے ٹو لیٹ ہم پریپیئر فار دی ریسٹ آف دی 11 months, کہ 11 مہینوں کے لیے اب تمہارا دشمن کھول دیا جائے گا, تمہیں یو ہیو ٹو انٹر دا بیٹل فیلڈ ناؤ, اب تم نے اس دشمن کو فیس کرنا ہے. تو سبحان اللہ, دیکھیں ہمارا دین بڑا کمال کا دین ہے, ہماری رہنمائی کرتا ہے ہر حوالے سے. ہم سبحان اللہ کیا کہہ سکتے ہیں, ہم نالائق ہیں. ہمارے استاد کہتے ہیں کہ ہم نالائق ہیں, ہم پھر بھی اب دین کو اون نہیں کرتے, حالانکہ ہمارے فائدے کی بات. اصل میں آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ انسان عمومی طور پہ جنرلی نا طالب الخیر ہے. ہر بندہ نا چاہتا ہے میری خیر ہو, اور ہر کام میں ہم خیر چاہتے ہیں. یہ سب کا حال ہے, جو مرضی آپ چیک کر کے دیکھ لیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہر چیز میں ہماری خیر ہو. کوئی بندہ یہ نہیں چاہتا کہ یار میں جا رہا ہوں گرمی میں اور میرا گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو جائے, اٹس اوکے, کوئی مسئلہ نہیں, میرے لیے اوکے. ہر بندہ چاہتا ہے میں بچ جاؤں. ہر معاملے میں ہم خیر چاہتے ہیں. اسی طرح ہم دنیا کے امتحان میں خیر چاہ کے جنت میں جانا چاہتے ہیں. تو جب آپ کوئی بھی خیر چاہتے ہوتے ہیں, کوئی بھی آپ اچھی چیز, عہدہ چاہتے ہیں, ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں, انجینئر بننا چاہتے ہیں, کوئی چیز اچیو کرنا چاہتے ہیں, یو ہیو ٹو اسٹرگل, یو ہیو ٹو, پیپل گو تھرو ورک شاپس, دے ٹیک کورسز, دے پے فار دوز کورسز, تاکہ میں اس میں میری ہیلپ ہو, میں یہ اچیو کر پاؤں. تو اسی طرح رمضان اللہ کی طرف سے ایک پراپر ورک شاپ کا مہینہ, 30 دن اللہ نے ہمیں دیا ہے, اور ماحول سازگار بنا کے دیا ہے. اٹس اے پیڈ ورک شاپ, یو جسٹ ہیو ٹو پارٹیسپیٹ ان اٹ.